منصوبہ ہے اس کو ہم منسوخ کر دیں گے، لیکن یہ بات دل کو لگتی ہے. اب ایٹمی آپ توزیں بنا کر آپ کہاں جا کے تیر ماریں گے، کس کو جا کے فتح کریں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب مختلف ملکوں کے پاس اٹامک پاور آ جائے تو ان کے درمیان جنگ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں اب ہندوستان پاکستان میں کبھی جنگ نہیں ہوگی کیونکہ دونوں اٹامک پاور سے. تو بھائی آپ اور باقی دنیا بھی اٹامک پاور ہے، آپ کے اور باقی دنیا کے درمیان جنگ کیوں ہوگی؟ اب تو جنگ نہیں ہوگی. تو لیکن اور بنائے چلے جا رہے ہیں بڑی مشکل سے. 13,000 ایٹم بم جو رکھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم 8,000 کر دیں گے، اس پہ بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں. 8,000 ایٹم بموں میں دنیا کو کئی بار تباہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے. آپ نے 4-5 الیکشن ضرور یہاں دیکھے ہوں گے. میں سن 72 سے الیکشن دیکھ رہا ہوں. اچھا. اس بار کے جو الیکشن ہے اس میں میڈیا وار بن گئی ہے. امریکہ کی طرح یہاں پہ بھی ٹی وی ڈیبیٹ فرسٹ ٹائم ہوئی ہے، پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. بار یہاں کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ شروع ہوا ہے. 3 بڑے امیدواروں کا 2 مرتبہ ٹی وی ڈیبیٹ ہونا لائیو. یہ امریکن سٹائل ہے. ایڈٹ بھی نہیں ہوتا. ایڈٹ بھی لائیو ہوتی ہے اسلام آباد کی طرح. ایڈٹ نہیں ہوتا. یہ پیورلی ایک امریکن سٹائل ہے. یہ ہے لیکن اس نے کام کیا. ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض چھوٹی جماعتوں کو بھی اس سے کچھ بوسٹ ملا میڈیا کی وجہ سے؟ جماعتیں تو ناراض ہیں کہ ہمیں بھی ان 3 کے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے تھا. ان کے تو خفگی کا سبب سمجھ میں آتا ہے، لیکن ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں ملک کی تقدیر تو انہی 3 بڑی جماعتوں کے ہاتھوں میں ہے، تو وہ ان کو ایک جو حیثیت حاصل ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہوا یہ ہے کہ پہلی بار لائیو ڈیبیٹ کے نتیجے میں عوام کا تجسس اور اشتیاق بڑھا، اور پہلی بار انہوں نے محسوس کیا کہ وہ انوالو ہو رہے ہیں، کیونکہ جو مسائل انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو مسائل سر اٹھانے والے ہیں، وہ 3 آدمی جن کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر ہے کھڑے ہوئے بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے کیا کیا تھا. تو سننے والوں جو ہے اس میں منہمک ہو گیا، اور پہلی بار میرا خیال ہے کہ ووٹر جو ہے اتنی غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اب کی ووٹنگ کافی ہوگی. بڑا ہائی ٹرن اوور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ ووٹر انوالو ہو گیا ہے معاملات میں، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. راجہ صاحب، عابدی صاحب کا کہنا ہے کہ تینوں جماعتوں کے ہاتھوں میں اس ملک کا مستقبل ہے. جی. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں مستقبل نہیں ہوتا، سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں مستقبل ہے. جی. اس کو وہ شخصی حکومت بناتے ہیں، موروثی سیاست بنا لیتے ہیں. جی. 18ویں ترمیم اوور نائٹ منظور کروا لیتے ہیں کہ جی اب جو سیاسی جماعتوں میں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. جی. جو ممبر ہماری مرضی کے خلاف سانس لے اس کی رکنیت سازی ختم کر دی جائے گی. کیا دیکھتے ہیں کب تک ہم سٹون ورڈ ایج میں رہیں گے وہاں پہ؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے انہوں نے جمہوریت خول میں آمریت بند کی ہوئی ہے. اندر سے وہ پورے آمر ہیں. ڈکٹیٹرشپ ان کے دیکھیں جی، پارٹی میں الیکشن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. جو پارٹی کی وائلیشن کرے گا، پارٹی وائلیشن مینز دی ہیڈ آف پارٹی، اس کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ فارغ ہے. اچھا، قطع کا معاف، ہیڈ آف دی پارٹی کے علاوہ ہیڈ آف دی جو پارٹی ہے اس کے پاس ایک عابدی صاحب بڑا ڈسکریشنری پاور ہے اس کے پاس کہ وہ چاہے تو سارے منشور کو سسپینڈ کر سکتا ہے. پارلیمنٹ کو توڑ سکتا ہے. نہیں، پارلیمنٹ کو توڑنا تو اور بات ہے. جو ہیڈ آف دی پارلیمنٹ پارٹی ہے وہ چاہے تو پارٹی منشور جو مینوفیسٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دے اور فیصلہ خود کر دے کہ یہ کریں گے. بات اصل ڈکٹیٹرشپ کی جی، یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی انتہائی فارم، آپ اس کو سپرلیٹو ڈگری پہ کہہ سکتے ہیں جی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. مطلب اس میں کوئی آدمی آواز جو پہلے کبھی کبھار کو چونچنا ہوتی تھی وہ بھی بند کر دی، گلے دبانے والی بات ہے. یہ جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں جی ہم جمہوریت لے آئے ہیں، قربانیاں دے دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. وہ چاہتے ہیں کہ کل مختار ہو جائیں، جو وہ ان کی زبان سے لفظ نکلے وہی آئین بن جائے، وہی قانون ہو جائے، وہی حرف آخر ہو جائے. ہم اگر دیکھیں 1947 سے 2010 تک کا جو ہم نے سفر کیا ہے اس میں ہمارا سیاسی شعور زوال پذیر ہو رہا ہے. لوگ اب اکتا گئے ہیں کہ یہ کیا ایکسرسائز ہو رہی ہے، ہماری بات کوئی نہیں کرتا، کوئی ادھر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بات کیا ہو رہی ہے جی، اس کے اکاؤنٹس بند کر دو، ان کو
قید کر دو، ان کو چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. وہاں پہ کوئی نہیں سوچ رہا غریب آدمی کیا کر رہا ہے، اس کے سورسز کیا ہیں، اس کے سورس کہاں چلے گئے ہیں. کوئی وہاں پہ جی وہ ایک زرعی ملک ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں زراعت کا کیا حال ہے، زوال پذیر ہے. وہاں پہ پاور کرائسس جو ہے اس پہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک قدم کسی نے آگے بڑھایا ہو. ہمارا ملک اس وقت، ہم اگر ہماری منزل کراچی ہو نا تو ہمارا منہ پشاور کی طرف ہے. اب جیسے راجہ صاحب کا تو کہنا ہے کہ وہاں پہ ابھی کوئی سیاسی پختگی نہیں آئی، حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ میڈیا نے ایک کردار تو ادا کیا ہے، اویئرنیس تو آئی ہے لوگوں میں. اویئرنیس پہ ایک تصویر مجھے یاد آئی جو ابھی کل یا پرسوں اخبار میں چھپی. جی. کراچی میں ایک خاتون گھروں میں ڈاکے ڈال رہی تھیں، پستول لے کے گھروں میں لوٹ رہی تھیں. ٹھیک. گھر والوں نے شور مچایا، اہل محلہ نے خاتون کو پکڑ لیا. جو کہ خاتون تھیں اس لیے ان پہ مٹی کا تیل چھڑک کے آگ نہیں لگائی، انہیں لے جا کے پولیس کے حوالے، وہاں محلے میں ایک پولیس کی چوکی تھی اس کے حوالے کر دیا. چوکی والوں نے خاتون کو اندر بٹھا لیا. اتنی دیر میں ایک نوجوان آیا موٹر سائیکل پہ، خاتون کا ہاتھ پکڑ کے پچھلی سیٹ پہ بٹھایا اور لے گیا. تو اہل محلہ جو تھے وہ پھر سراپا احتجاج بن گئے اور انہوں نے پولیس کی چوکی میں توڑ پھوڑ شروع کر دی، اتنی کہ پولیس والے نکل کے بھاگ گئے. وہاں سڑکیں بنانے والے ٹریکٹر کھڑے ہوئے تھے، بھاری مشینری. اہل محلہ نے وہ مشین چلائی اور لے جا کے پولیس کی چوکی کی دیواریں توڑنی شروع کر دی، توڑ دی. چوکی کو گرا دیا. اس کی تصویر میں نے ابھی اخبار میں دیکھی کل. وہ جو ٹریکٹر دیوار گرا رہا ہے جسے محلے کے لڑکے چلا رہے ہیں، اس پہ پیچھے جہاں پہ بوجھ لادا جاتا ہے اس پہ 7-7 8-8 10-10 سال کے بچے کھڑے ہوئے ہیں محلے میں جو کھیلتے پھرتے ہیں، باز ایک ننگ تڑنگ. اس ٹرک پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹریکٹر پہ، اور مکے لہرا رہے ہیں. مننے سے بچے تیت سے مکے لہرا رہے ہیں. ایک مکہ تو پرویز مشرف نے لہرایا تھا، اس کی تو مجھے تشویش نہیں ہے، لیکن یہ جو 7 سال کا بچہ مکہ لہرا رہا ہے اس کی نئی سوچ ہے، اس کی طرف سے میں فکر مند ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کچھ میڈیا اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہی کا کیا دھرا ہے کہ اب لوگوں میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ پولیس والوں کو پکڑ کے مارتے ہیں، اور پولیس والے ڈیزرو کرتے ہیں. جہاں اتنی گھٹیا پولیس ہو ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے کہ آپ فوراً وہ مجرم کی طرف ہو جاتے ہیں. جو آدمی رپورٹ درج کرانے جائے وہ اسے بٹھا لیتے ہیں، اور جس نے